وہی رافضیوں سے جو عقیدہ ہے سارا آج دنیا میں عقائد رافضیوں کے، اعمال ان کے، تاریخ ان کی، زبان ان کی، انداز ان کی سارے اختیار ہوئے ہیں، اور دونوں نے مل کے مارا ہے، ایک اتحادی فلسفے کے صوفیوں نے اور دوسرے یہ جو احباب کہلاتے ہیں انہوں نے بنیاد فراہم کی ہے، اور بڑوں میں سب سے بڑا 1100 سال پہلے جن کو آج امام لوگ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل سب سے پہلے مشہور لوگوں میں وہ شخص ہیں۔ پوری امت میں ایک مسئلہ خلق قرآن کا ہوا ہے، کس میں انہوں نے جنگ کے مقابلہ کیا ہے، عباسی خلفا کا۔ پوری امت کے اندر وہ ان کی نگاہوں کے آنکھوں کے تارے بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ عقیدہ پھر اپنا لیا کہ ہر مردہ جو اس قبر میں جائے زندہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھنے اور سننے لگتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ قبر پرستی کو ضرورت تھی ایک بنیاد کی، وہ بنیاد اتنے بڑے آدمی نے فراہم کر دی، اور وہ وقت 1150 سال گزر گئے ہیں کہ چاہے کبے گراؤ، چاہے آپ تقیروں پر تقیرہ کرو، لیکن وہ بنیاد تمہارے پاس تم نے فراہم کر دی ہے۔ اب کبھی اس پہلے کتاب کی جو شرک کی بنیاد ہوتی ہے یہی قبر پرستی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی تب آخری وقت اس طرح مرد پر بھی ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں ہوشیار، اہل کتاب میں اسی قبر کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، اور یہ وہ منحوس کائن ہے کہ اس کی کوکھ سے ہمیشہ نجاست پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ فرماتی آخری وقت آپ کی زبان پر یہی باتیں تھیں، الا اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، لعنت ہو النصارى پر۔ اہل کتاب ہے، توریت و انجیل کے ماننے والے اپنے کو کہتے ہیں، اور ان ظالموں نے شرک اختیار کرنے کے لیے یہ قبروں کو اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ تو اس لیے سب سے اولی مسئلہ یہ بنایا گیا ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ بس یہ مسئلہ یہی تک ہے، بلکہ اصلی بات جو مومن کے سامنے ہونا چاہیے کہ ایمان کی ایک ایک بات کو کھول کر سامنے لاؤ۔ جو طاغوت ہے اللہ کے خلاف جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو لوگوں کے سامنے واضح کرو، پردہ اٹھاؤ جو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ پھر قیامت پھر مار پڑے گی، پھر مارے نکالے جاؤ گے، پھر زندہ کے دروازے کھلیں گے، پھر پھانسیاں خریدے جائیں گی، پھر کبھی خنجر کسی طرف سے آئیں گے اور کبھی گولیوں کی سنسناہٹ سنی جائے گی، پھر ہجرت کے مقام آواز دیں گے، اور اس کے بعد پھر فولاد سے فیصلہ ہوگا۔ تھوڑے سے ایماندار اپنی قوم کے باقی سارے بے ایمانوں کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ ان کو سمجھایا تھا، بجھایا تھا، لیکن ایک حد پر پہنچنے کے بعد برات کا اعلان کر دیا تھا کہ بس بات اب ختم ہوئی، اب بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اب ہمیشہ کے لیے تم سے دشمنی بات صاف ہو گئی۔ اللہ کے بندے ہو، صرف اللہ کے بندگی اور ایمان کے ذریعے سے ہمارا اصلی رشتہ ہے۔ اب باپ کا رشتہ بیٹی کے ساتھ نہیں رہا اگر مومن بیٹا ہے، اب سارے رشتے ہم نے کاٹ ڈالے، اللہ کی ایمان کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر فولاد استعمال ہوتا ہے اور اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین وہ دن نہ دیکھ لے کہ اس کی پیش کے اوپر جتنے ہیں موجود یہ سارے کے سارے مومن ہوں گے، ایک کافر بھی زمین کی پیش پر پایا نہ جائے گا۔ اس لیے جزیہ ختم کر دیا جائے گا جو کافروں سے لیا جاتا ہے اس کی حفاظت کے بدلے میں۔ عیسائیوں کا نام نشان نہیں ہوگا، صلیب لاپتہ ہو جائے گی، خنزیر ناپید، اور بتایا گیا کہ 7 سال، یہ بخاری مسلم کی دونوں کی متفق علیہ حدیث تھی، اور مسلم نے ایک اضافہ کیا ہے اپنی ایک دوسری حدیث کے اندر کہ 7 سال اس زمانے میں ایسے گزریں گے کہ سب مومن ہوں گے، اور 2 مومنوں کے درمیان کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد بات نہ پا سکے گا۔ اس کے بعد پھر شیطان سوار ہوگا، آہستہ آہستہ ایمان خراب ہوگا، اور ایمان خراب ہونے کے بعد ایک ہوا چلے گی، اور جن کے اندر ابھی ایمان ہے، کافر مشرک نہیں ہوئے ہیں، ان کو وہ پالے گی جہاں بھی وہ چھپے ہوں، اور وہ سب مر جائیں گے۔ صرف جو کافر مشرک ہو چکے ہیں ان کے اوپر اللہ بے حساب دنیا انھیل دے گا، اور یہ گدھوں کی طرح سے پھل پڑیں گے اور اپنی سرمستی کے اندر مشغول ہوں گے کہ قیامت کا نظر آ جائے۔ تو یہ مسئلہ ہے مختصر سے ہی، اور اب میری مانگ ہر ایک سے درخواست یہ ہے کہ سوچو ایک دن آنے والا ہے کہ اللہ اذا طلبت التراویح وقیل من راح، ہر ایک کے ساتھ وہ جوان رانا ہو، وہ کوئی بوڑھا ہے ہی قریب، ایک دن ایسے آنے والا ہے کہ ہستیوں تک جان پہنچ جائے گی، اور خود جو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اب چل چلاؤ ہے، اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہے، پوچھے کا نقشہ یہ ہوگا کہ مالک فرماتا والتفت الساق بالساق، ایک بلی دوسرے بلی
تنگی سے چمٹ جائے تو الگ نہ کرنے والا نہ کر پائے گا. وہ دن آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے، میرے ساتھ بھی. اور اس کے بعد اسی ایمان پر فیصلہ ہوگا. یا آگ لگے گی جس کے شعلے کا مالک فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر. ایسے شعلے ہیں تمہارے اوپر ایک کوئی انگارہ آ جائے، دور سے پھینکا جائے تو ہوش جواب دے جاتے ہیں. فرمایا وہاں اب لگاتار نہ موت آئے گی. ایسے بڑے بڑے شعلے ہیں اس جہنم کے اندر اچھل رہے ہوں گے جیسے بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں. اور جب وہ زمین پر گر کر جہنم کی زمین پر گر کر اندر وہ چنگاریوں میں تبدیل ہوں گے تو چنگاریاں اتنی بڑی ہوں گی جیسے کہ بڑے بڑے پیلے اونٹ ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کسی ایمان کے بارے میں. اب ایمان کی بات نہ مانی جائے، اس زندگی کو اسی طرح سے سرخوشی اور سرمستی میں گزار دیا جائے، یا اللہ کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کو بھی سازی اور شریک ٹھہرا لیا جائے. جیسے میں نے دکھایا ہے سارے فتوے دیے ہیں کہ یہ فتوا دیکھو یہ دیوبندیوں کا ہے، یہ دیکھو بریلویوں کا ان کی اپنی کتابوں کی، یہ تبلیغی جماعت کا ہے، یہ مولانا مولوی صاحب کا خود اپنا عقیدہ ہے. دیکھیے کتنا اس کے اندر شرک ہے. یہ عقیدہ آپ دیکھ لیجیے اہل حدیث کا ہے. ان کے بڑے نذیر میاں ہے، وحید الزماں ہے، پھر جھنڈا آج کل کے ہے. یہ محمد عبد الوہاب کے بیٹے ہیں. ان کا حال دیکھ لیجیے. امام احمد بن حنبل نے جو فتوا دیا ہے یہ دیکھ لو، ایمان سے کیسا جنگ کرنے والا. یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور جو مشہور ہے دنیا کے اندر کہ یہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. دیکھو اللہ کی کتاب کو کس طرح چھٹلایا ہے. تو یہ بات اس کی کڑوی بات ہے، لیکن میں مجبور ہوں اگر میں یہ بات نہ کروں تو پروردگار فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اگر میں اس بات کو امت کی خیر خواہی اور بات کو صاف کرنے کے لیے ایمان کا مسئلہ یہ ہے، کوئی لین دین نہیں ہوگا، ملاحظت نہیں ہوگی. تم سے کچھ چاہیے اللہ سے ہے، تم برا مانو اللہ میرا محافظ ہے، تم گالیاں دو، تم جان کے دشمن بن جاؤ، لیکن بات یہ ہے تمہاری اپنی خیر خواہی کے لیے کہ ایمان کی آزمائش پہ ڈالے گئے ہو. سب کچھ کرو لیکن ایمان کے ساتھ غلط نہ کرنا. نمک خار ہو مالک کے، نمک خراب نہ کر جانا. یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو لانا پڑا ہے ایک ایک چیز کو، اور کہیں اور سے نہیں. ان کی اپنی کتابوں سے خود دیکھ لو. یہ امت کے رہنما بن رہے ہیں. اب خود بتاؤ اگر ایک کوئی محافظ ہے وہ خود گھر کو لوٹ لے، ایک بار لگائی جاتی ہے کھیتی کو بچانے کے لیے، وہ اگر کھا جائے خود کھیتی کو. ایک معالج ہے علاج کرنے کے بجائے بیمار کی رگوں میں خود زہر اتار دے، تو بتاؤ کس کے سامنے فریاد سوائے اللہ کے کس طرح دعا کیا جائے. لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ غیر متعلق کو حدیث دیگرہ آپ کی اپنی بات ہے. ہر ایک کے ہاتھ ڈھلکیں گے اور تھام نہ پائے گا، آنکھیں چلنے لگے گی، روک نہ پائے گا. منہ کھلا رہ جائے تو اس کے بعد ٹھاٹا باندھیں گے، اس کے خاندان والے آنکھیں بچا کر چلنے لگے تو پٹیاں باندھی جائیں گی. بدن سے ریشمی کپڑا ہو یا چیتھڑے ہو کاٹ اتارے جائیں گے. 4 کالے میسر آئیں گے اونچے اور نیچے، اور پھر زمین کا پیٹ کھلے گا اور اس گڑھے میں ڈالنے کے بعد پھر کوئی خیریت کو نہ پہنچے گا. یہ سارا معاملہ ہے، اصلی معاملہ فصل بھی اور قوم کے لحاظ سے. اس لیے اپنی جانوں پر ترس کھانا ہے اور اللہ کے یہاں اس آگ سے بچنے کے لیے جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ میری رحمت صرف ان جوان مردوں کے لیے ہے ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے ایمان کا حق ادا کرتے ہیں. اور اس طرح سے کہ دوسری وہ ہاجروا، ایمان کے فوراً بعد مالک فرماتا ہے ہجرت کرے، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کر کے دعوت حق اٹھائے، کھول کر بات لائے، کام ان کو نکال پھینکے. اور ہجرت کرنے کے بعد وہ یہ ہماری بات پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کے دین کو غالب کرے. یہ انداز ہے. باقی جمہوریت کی بازی، یہ چانک کی قومیت کے نعرے، معاشرت کے پرانے سدباب، اشتراکیت کی آوازیں اور پکار، یہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ چند روزہ دنیا میں آخر آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا معیار زندگی کس کو بلند ہے. مغربی یورپ کے کتنے لوگ ہیں شان سے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے آپ اس سے زیادہ یہاں کر لیجئے، ایمان کی بات نہ اٹھے، ان سے زیادہ یہاں پر معیار زندگی بلند ہو جائے، لیکن جو اٹھتا جائے گا جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے لیے اٹھے گا. اور آپ یہ کوشش کرتے کہ ایمان کی جو انبیاء کا طریقہ اللہ کا حکم ہے، ہو سکتا ہے ہزاروں سال تک کوئی معیار زندگی میں فرق نہ آئے، لیکن اس درمیان جو اٹھتا جائے گا جنت کا مجدہ سنتا جائے. قرآن مجید سے مرنے سے پہلے جب محتضر ہوتا ہے قرآن حدیث بیان کرتی ہے، فرشتے آ کے بتاتے ہیں یا کوئی غم نہیں، آئندہ کا خوف نہیں، پرانا غم کبھی تم کو نہ ستائے گا. تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جواب مردی کا رویہ اور ہے اور کاغذ کا مقام اور ہے، شاہی کا مقام اور. اب
ایمان کی بات ہے، اللہ کا پھر دے تو سمجھیے اس کو۔ بہرحال موت کی چٹکی ایسی مضبوط چٹکی ہے، نہ وہ جوان کے دامن رزق کو چھوڑتی ہے نہ بوڑھے کی ہے۔ وہ تو بات چند دنوں کی بات ہے، کچھ بہاریں کچھ دن بیتیں گے، کچھ راتیں گزرے گی اور آخرکار ہچکی آئے گی اور اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کے بعد یا تو آگ لگے گی اور یا مالک فرماتا ہے کہ لہم فیہا ما یشاؤون، یا تو یہ ہے کہ زندہ ہوں گے جوانی سدا بہار جوانی، اور ہر لمحے ان کی حسن جوان میں اضافہ ہوتا رہے گا، تندرستی ایسی کہ بیماری پاک نہ سکے گی، خوشی ایسی غم کا ایک بادل نہ چھائے گا۔ اور مالک فرماتا لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کی مشیت کا عالم یہ ہے کہ اب ان کی مشیت ہمیشہ راج کرے گی، خالدین ہمیشہ کے لیے، اور کان علی ربک وعدہ مسئولہ، ان جمع مردوں سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ کبھی تمہاری مشیت میں ہم بھی مداخلت نہ کریں گے، بفرض محال ہم بھی مداخلت کریں تو ہم مسئول ہیں، تو ہم دیتے ہیں۔ میرے وعدہ یاد دلاؤ کہ مالک تم نے کہا تھا کہ تیری مشیت میں کوئی مداخلت نہ ہوگی، یہ مداخلت کیسی؟ تو یہ مالک نے ایک انداز بیان ہے کہ کبھی ممکن نہیں ہے وہ چھاٹو چھاٹتے والوں اس دنیا کی چند بہاروں کے اوپر اپنی جوانی کی ساری طاقتیں اور اپنے بڑھاپے کا سارا زور لگا دو، اور یا جنت کی وہ لہلاتے باغات ہیں جن کے لیے مالک نے فرمایا ارضھا کارض السماء والارض، ایک ایک کی جو بادشاہت ہے اس کی چوڑائی کا عالم یہ ہے، زمین اور آسمان کی جو چوڑائی ہے ایسی چوڑائی ہے اس کی۔ اللہ توفیق دے مرنے سے مرتے وقت ایمان کے ساتھ وہ چاہے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے بستر کے اوپر اپنی بیوی کے دامن میں انسان منہ چھپا کر مرے، لیکن ایمان کے ساتھ تو کامیاب ہے۔ اور یا اللہ کی راہ میں دعوت حق دیتے ہوئے اپنی اقوام کے کسی خنجر کسی گولی کا شکار ہو کر شہید ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ توفیق سے فیضا ہم فریقان یختصمون، بات کھل کر سامنے آ جائے، ایک ہی قوم میں دو گروہ بن جائے اور اس کے بعد ایمان کے لیے ان کی جنگ چھڑ جائے، پھر گولیاں چلے پھر راکٹ برسے، اللہ کا دین غالب ہو، اس کے لیے خون کے فوارے پھوٹے، اور جو شہید ہوتا جائے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانے والا جواب وہ خوش ہو جائے، اللہ پر وقت ہے اللہ اکبر کچھ الکعبہ۔ تو یہ ایک چیز ہے جوانی کے ساتھ جوان مرضی کا رویہ ہر ایک میں ہونا چاہیے، خاص تم میں سے قرآن جو بیان کرتا ہے آپ سے بھی، لیکن جو اللہ کی بات کو مان لے وہ پورا ہو یا کوئی ہو، ہمارا وہ سر کا تاج ہے، اللہ ان تاجوں کا محافظ، پروردگار اس جوانوں کی جوانی کو وہ رنگ کے دے جو ایمان کا رنگ ہے، اور پھر جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ ڈال اس دنیا کی ذلت سے بھی انسانیت کو چھٹکارا ملے، اور اس کے بعد جہنم کی جو پہنائیاں ہیں آگ کے انگارے ہیں پھر جس پر جانوں کو پریشان نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب سوالات کا رکھا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ کی وقت کی کمی ہے، اس کے بعد آنے کا آپ لوگوں کو صاحب کو بھی بات کرنا ہے، تو آدھے گھنٹے کے اندر آپ لوگ لکھ کے سوالات اپنے بھیج دیں، جس قدر ہو سکے گا اس کے جواب دیے جائیں گے، اس کے بعد بھی کا بھی موجود ہے، ان شاء اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آپ کے سوالات بھی زیادہ سوال ہے آپ کے نزدیک ایک تو صحیح اہل ایمان کی تعداد دنیا میں کتنی ہے اور مشرق کتنی ہے، اور مشرق کتنی ہے برابر فرمائیں۔ آج میرے خیال میں اگر لاکھواں حصہ بھی اور 10 لاکھواں حصہ بھی ایمان دار نہیں ہے، دوسروں کو چھوڑیے مولانا کے اندر مجھے نہیں ملے، ورنہ میں ایسی کڑی بات سب بات 10 سال سے چیختا آ رہا ہوں کہ لاؤ میرے سامنے کہیں ایک اپنے عالم کی کوئی کتاب لا کے دکھا دو کہ وہ ایمان کی طرف دعوت دیتی ہو، اگر وہ ایمان سے بحث کرتی ہے اور کسی بات سے بحث کرتی تو میرا بھی یہ کہنا ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی ہمت سامنے آنے کے بعد یہ نہ کہہ سکا، جب سارے جو سربراہان ہے سارے مسالک کے ان کا کتاب کے سامنے پیش کر دیا، جب ان کا عالم یہ ہے تو اس کے بعد جو ان کے چھوٹے ہیں ابھی اسی راہ پر چلنے والے ہیں ان کو تو ان سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کی بہتری نہ سمجھی ہو یا سمجھ ہو اس کی بات الگ ہے۔ اگر پیغمبر مر کر مٹی ہو گیا تو شہید کے بارے میں ولا تقولوا کہ شہید کو مردہ رکھا ہو، دوسرے مقام پر شہید کو رزق دے دیا جاتا ہے، اس کا سیدھا سادہ کیا ترجمہ یا تعریف پیش کی جائے گی۔ پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ یہ ہے مر کر مٹی ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مر گیا ہے وہ رمیم بن جائے گا، جب مشکل سورہ یاسین میں آتا ہے کہتے ہیں کب اس رمیم کو جو مٹی میں مل کر بدن مٹی ہو گیا کون اٹھائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ انکار نہیں کرتا نہیں رمیم بنے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے بھائی اس نے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا، وہ اللہ کا عام قاعدہ ہی ہے، لیکن
کچھ ایسی چیزیں صحیح حدیثوں سے آئی ہیں کہ بعض حضرات جن میں حضرت عمر کی شخصیت خاص ہے، بخاری لاتے ہیں کہ مسجد نبی کے حجرے عائشہ دیوار ایک گر گئی اور ایک پیر باہر نکل آیا، اور تحقیق کے بعد یہ طے پایا عروہ ابن زبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں ان کا اور اہل کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا ہے۔ اور بخاری بیان کرتے 63 سال کے گزرنے کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو ایک بات ملتی ہے، دوسری بات جو ملتی ہے اس میں تھوڑا سے نقص آیا ہے، وہ حضرت جابر کہتے ہیں عبداللہ ابن عمرو بن حرام جو ان کے باپ ہیں کہ 2 مہینے کے بعد جب بدر کی جنگ کے اندر 70 شہید ہوئے، سب پریشان تھے، دونوں شہدا کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اجازت ملی اور 2 مہینے کے بعد مجھے پسند نہ ہوا کہ میرا باپ اور ان کے ساتھی میرے ماموں جو ہوتے ہیں یہ دونوں ایک ہی قبر میں رہے، تب میں نے قبر کھولی ہے اور اپنے باپ کی لاش کو الگ کیا۔ اس وقت میں دیکھا کہ پوری طرح سے لاش سلامت تھی، تقریباً جہاں سے پہلے کٹ چکی تھی، ہاتھ پیر نہ تھا، لیکن جتنی چیز اس وقت تھی وہ سلامت تھی، صرف کان کے پاس ایک کہیں خرابی آئی تھی۔ تو یہ بات بخاری لا کر یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا والوں یہ کہنا تو کسی کے بس کی بات نہیں، قرآن و حدیث یہ نہیں، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ جو مر گیا ہے اب اس کی اپنی مٹی کے ذریعے سے اس کے جسم کو ختم کر دے، لیکن بخاری نے یہ لا کر ان کا مقصد یہ تھا یہ ثابت کرنا کہ تم نے ایک شرک کے لیے جو تم نے ایک جھوٹی روایت بنا لی ہے ان اللہ حضم اللہ تاکل اساد الانبیاء، کہ تم نے ایک جھوٹی روایت بنا لی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی سلامت رکھو اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ہتھ کنڈوں سے اس کے اندر یہ جان ڈال کر اور پھر ضرور سلام سناؤ اور اپنی بدعت بیان کرنے کے بعد ان سے درخواست کرو استغفار کی اور مدد کی۔ تو بخاری نے اس پر لا کر روایت کو، یہ روایت جو آئی ہے یہ جھوٹی روایت ہے۔ اس میں حسین ابن علی الجوفی جو ہے اس نے کوفے میں اپنے دوست اور اپنے ساتھی حماد ابن اسامہ کے ساتھ روایت کی ہیں بہت سی روایتیں، اور اس کے بعد جو منکر حدیث روایت کرنے والا استاد تھا اس کے ساتھ چالاکی کر کے اس کے دادا کا نام بدل کر اس کو صحیح راوی ثابت کر دیا ہے۔ وہ بخاری نے اپنی دونوں کتابوں میں بحث کرنے کے بعد سب سے خطرناک اس روایت جو کوشش کے ذریعے سے خاص شیعہ اور رافضی کرتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے عقیدے کو منوانے کے لیے جو سارے اماموں پر ان کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور زندہ ہے، اسی طرح سے نبی صاحب کو زندہ کرنا ضروری سمجھا گیا، اور یہ روایت انہوں نے داخل کی حسین علی جوفی کے اوپر، حماد ابن اسامہ کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ بھی رافضی تھا اور جھوٹا بھی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے میں نے سنا ہے جو ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ میں روایت آتی ہے۔ بخاری نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہنے والا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس سے جو اس کا استاد ہے وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے جو منکر حدیث ہے، اور بخاری کہتے ہیں جس کو میں منکر کہہ دوں اس سے روایت بیان کرنا بھی ضروری نہیں، اس روایت کو کبھی زبان کے زبان سے ادا بھی نہ کرو۔ تو یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف یہ بخاری حدیث میں جو ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ جب مجھے دونوں فرشتے لے گئے اور نبی کا خواب سچا ہوتا یہ دکھایا کہ جنت میں یہ حضرت الفردوس ہے اور سر اوپر اٹھائیے، کہتے میں نے سر اوپر اٹھایا تو جب الفردوس جو سب سے اچھی چیز ابھی تک میں نے دیکھی تھی اس سے اچھا سما میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کا مقام اور گھر ہے۔ میں نے کہا یہ میرا گھر ہے تو مجھے چھوڑو میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ نبی صاحب فرماتے ہیں دونوں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی عمر کا ابھی ایک حصہ باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں تب داخل ہو جائیں گے۔ بخاری یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ اس جگہ جس طرح سے جنت الفردوس میں شہدا پڑھ کے جو میں اس کے بعد لانے والا ہوں اس سے پہلے اس سے اچھی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ یہ سر مبارک آپ تک اس دنیا کی قبر موجود ہے۔ اس کے اندر بخاری نے یہی لانے کے لیے کہ دیکھو حضرت عمر جو ہے یہ نبی تو نہیں ہے، تمہاری روایت جو جھوٹی روایت ہے کیا کہتی اس کے اوپر تم نے سارا کھیل کھیلا ہے کہ نبی صلی کو پہلے اس روایت کے ذریعے سے ان کی لاش کو آپ تم محفوظ کیا، اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے جب حضرت عمر کی لاش کو اللہ نے 63 سال تک محفوظ رکھا ہے تو اللہ کے نبی صلی ہم قیامت تک رکھے، اس سے کوئی نہ ہم ہاں کہہ سکتے ہیں نہ نہیں، کوئی حدیث نہیں کوئی پڑھا ہو سکتا ہے یہ ایسا، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اور بخاری یہ سمجھ گئے تھے
یہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، یہ جا رہے ہیں قبر پرستی کی اس لعنت کی طرف کہ نبی صاحب کی پہلے لاش کو کیا ہے، اب مختلف بہانوں سے حیات لے آئیں گے تو وہی محمد بن مروان الکلبی کی روایت جو 5ویں صدی میں آئی ہے اس کے ذریعے سے یہ لے آئے کہ جو میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں اور جو دور سے پڑھتا ہے فرشتے لے جاتے ہیں، تو گویا روح پیدا کر دی کہ سننا وہی سن سکتا ہے جو زندہ ہو۔ کیسے زندہ کیا؟ اپنے ہتھکنڈوں سے، ہوشیاری سے، کوئی اور دلیل نہیں تھی لیکن دنیا کو اس طرح سے اندازہ لگا دیا دونوں چیزیں بیان کر کے کفر شرک دونوں۔ کفر یہ کہ اللہ فرماتا ہے ان کا میتون میں میتون، تو بات آپ کو بھی آئے گی اور کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قبر والے ہیں مواتن غیر وحیا وما یشعرون ایان یبعثون، قبر والے ہیں یہ مردے ہیں، ان میں جان کی روانی ہے۔ اس کی قبر پرستی کی جو اللہ نے کام دی اللہ کے رسول صاحب نے بتا کر کہ میں یہاں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں اور شہداء سے اچھے مقام پر ہوں گا۔ صحابہ کرام کے اوپر یہی اختلاف ہوا ہے، آپ کی لاش مبارک پڑی ہوئی ہے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ نے اختلاف پیدا کیا، امت کا اجماع ہو گیا کہ آپ وفات پا گئے ہیں، زندہ نہیں ہے، قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوں گے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو یہاں جو آپ بتاتے، اب دوسری بات آئی، اب شہداء کے لیے آئی۔ مالک جب یہ مہاجر 3 چیزوں کو انہوں نے اللہ کی رحمت سے پورا کر لیا، ایمان لائے، عمل صالح کیا، 83 حق درجے کے بعد کہ 83 سب کا جو پہلا حصہ ہے ہجرت کر لی انہوں نے مدینے پہنچے۔ ابھی 83 سب کا مارکت الحرا جو انجام والا معاملہ ہے جہاد فی سبیل اللہ قتال کا وہ حصہ باقی ہے۔ تو سب سے پہلے ہجرت کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوئی، اللہ نے سارا بتایا کہ یہ ہونے والا ہے، جنگیں ہوں گی اور ہمت کرو، یہاں تک آئے ہو اب آخری کھیل تو کھیلنا ہے بتایا، لیکن ہمت مضبوط رکھو۔ اور کوئی مر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں مر گیا، اب کیا ہے ختم کے بعد بتا یہ مرا، اس کا مرنا شہادت جو ہے اس کو مرنا بھی مرنا سب کوئی بھی نہیں، اس کی کامیابی کا یہ عالم میں کوئی شعور نہیں ہے کہ مرا ہے کیا کہ زندہ کہاں ہے کیسے۔ یہ بتاتا ہے جنگ بدر نہیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے بعد جنگ احد ہوئی 3 ہجری میں شوال میں۔ اب اللہ نے بتا دیا ولا قلہ تشعرون، اب مالک نے بیان فرما دیا کہ وہ کہاں ہیں شہداء، کہاں زندہ ہیں۔ تو مالک نے قرآن میں آیت اتاری سورہ آل عمران میں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، جو اللہ کی راہ میں جو احمد بخاری نے کہا یہ سب کے لیے ہے جو میدان جنگ میں مارا جائے یا دعوت حق دیتا ہوا حرام ابن ملحان اور ان کے 78 ساتھیوں کی طرح سے شہید کیا جائے، ان سب کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کو گمان نہ کرو کہ یہ مردے ہیں، یہ زندہ ہے، اور زندگی کا عالم یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ کے پاس اس طرح کی اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ ایک مشکل چیز آ گئی، مطلوب جو بہت بڑے تابعی ہیں، عائشہ کے بھی شاگرد ہیں، استاد بات سے صحابہ، وہ حضرت اللہ ابن مسعود اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ استاد اس قرآن کی آیت کی پوری تفصیل آپ بیان فرمائے، پوری بات صاف نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے بھی اور میرے ساتھیوں نے اللہ کے نبی سب سے پوچھ لیا ہے، وہ مسلم اس کو لے آئے کہ جب شہداء احد شہید ہوئے جیسے شہید ہوتا ہے کوئی، تو اللہ نے ان کی روحوں کو ان کے دنیاوی جسموں سے نکال کر نئے جنتی اڑنے والے سب امت کے جسم عطا فرمائے، اور ان سے کہا کہ ہم سے پہلے ہی جنت کی مدد ہو اب سے وہ آرام و آسائش، اور اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ان کے لیے محلات بنائے کہ یہاں آؤ قیام کرو کرنا۔ نبی صاحب فرماتے اس کے بعد جب ساری نعمتیں ان کو مل گئی تو اللہ نے خاص طور سے ایک دن اپنے عرش سے متوجہ ہو کر ان سے خطاب کیا کہ اور کچھ چاہیے تمہیں شعرا؟ تو ان سارے لوگوں نے کہا کہ مالک سب مل گیا، کوئی اب خواہش نہیں ہے، ہر چیز جو تم نے کہی تھی وہ مل گئی۔ تو اللہ نے کہا نہیں کچھ مانگو، 2 مرتبہ کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں مالک نے کہا کچھ چاہیے تمہیں؟ سب ان شہداء نے مشورہ کیا کہ مالک برابر کہتا رہے گا کچھ چاہیے کچھ چاہیے، تو اپنی مانگ تو رکھے ہم کچھ۔ تو مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ آؤ جو پہلی شہادت کے وقت جو ہم کو عزت اللہ نے دی تھی اس کی مانگ مانگے، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار ان روحوں کو جس کو تو نے شہادت کے وقت ہمارے جسموں سے نکال کر جنت الفردوس کے جسموں میں ڈالا ہے، مالک ان کو پھر ہمارے دنیاوی جسموں واپس کر دے تاکہ پھر ہم زندہ ہو جائے، تیری راہ میں پھر لڑے اور پھر شہید ہو جائے۔ تو وہ جو پہلی شہادت کے وقت جو تکلیف تو نے دی تھی بس اس کی خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے دیکھ لیا کہ جنت کی بات تھی، جنت میں یہ بات ممکن نہیں ہے، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو جنت میں جو اب یہاں سے وفات پا جائے پھر قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے تقاضا کیا، اس بات کو خود مالک بار بار کہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شہداء جو ہیں اپنے نئے جسموں کے ساتھ یہ جنت الفردوس میں ہے،
اور شہدائے احد کے جو نبی ہیں وہ ان سے اونچے مقام پر، جس کو مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز سنو تو اس کو دوہراؤ اور پھر کہو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ اے پروردگار قائم ہونے والی نماز کے مالک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، وسیلہ دے دے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں وسیلہ دینا؟ ناج وسیلہ جنت میں جنت الفردوس میں ایک ایسا مقام ہے جو صرف ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ میں بندہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ تو بتائیے اللہ کے نبی صاحب فرمائیں کہ میں جنت میں ہوں، جنت الفردوس سب سے اچھے مقام پر قیامت پر رہوں گا، اور امت آج ان کو زندہ دردور کر کے اس وجہ سے تاکہ وہاں ان کے سلام درود سنیں، ان کی بات پہنچائیں۔ اور اس کے بعد یہ حاجی ہے جو حاجی جانے کے بعد خانے کعبہ سے گزرے اور کہے کہ دستفشا یاد ایامیں، کہ دستفشا گزشتہ حرم شاہدین کے قوالی والے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف سے گزرے ہم نے ہاتھ سے دور سے اشارہ، ہاتھ جھاڑ کر اشارہ کیا کہ تمہاری کیا پرواہ ہے، بڑے غرور کہ من ہم آستانے داشتم، اور ہم نے کیوں ایسی بات کی؟ اس لیے کہ ہمارا خود آستانہ ہے، مدینے میں جائیں گے اور چمٹ جائیں گے کب کے سامنے جا کر جالیوں سے۔ تو فرمایا یہ اس کام کے لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کیا ہے، قرآن حدیث کے ساتھ یہ ضرور کیا ہے۔ اور ان کی باتیں یہ نمبر و محراب والے جو خالص پیٹ کے لیے مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ یہ وہ لوگ ہیں نمبر و محراب والے، اللہ کی کتاب میں جو بات آئی ہے اس کو صرف اپنی دنیا اور پیٹ کے لیے اسے چھپا جاتے ہیں اور اپنے پیٹوں میں ہاتھ بھر رہے ہیں، سمجھتے ہیں ہم کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہر چیز پر پردہ ڈالا ہے، اور پردہ کوئی اٹھاتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہائے ہائے کہتے ہیں، اس کے بعد گالیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد شور مچاتے ہیں کہ پیٹ کے اوپر لات جو ہے یہ قبول نہیں کر سکتے، باقی جو چاہے کرو، اس پیٹ کی کا خیال کرو۔ جواب مختصر ہے، اچھا یاد رہے سوال نہ جانے کے اعتماد سے کسی بغیر کسی منا کے گھاٹ میں روزہ اور رسول کی زیارت ضروری جبکہ یہ اہم رکن ہے، اگر خبر روزانہ خبر فرض یہ سوچ پر فخر ہو جائے کہ رکن کی ادائیگی میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ رسول کے کون کہتا ہے؟ یہ مشرکوں کا رکن ہے، ایمانداروں کا پورا قرآن پوری حدیث گواہ ہے کہ جو حج ہوتا ہے یہ مکے اور اس کے مضافات میں مینا اور مصطفیٰ ہے اور بات ہے اس کے علاوہ بھی۔ اس کے علاوہ جو کہتا ہے وہاں جانا یہ رکن ہے، اس کو یا تو اپنی جو علم ہے اس کی بات، اور اگر کوئی سمجھدار کہتا ہے تو خالص کو اور آپ کے تمہیں صحیح منہ میں نہیں ہے کہ جو لوگ آپ حج کرتے ہیں ان کا حج قبول نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اپنے گھر کے تعارف کروں گا۔ کیا خانہ کعبہ میں کوئی مشرک داخل ہو سکتا ہے؟ اور پھر امامت خانہ کعبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنائے تھے، اس کے بعد صدیاں گزری ہے، 2500 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو یہ سارے مشرکین آپ کے زمانے میں قابل چلیں گے۔ اس کے بعد چند صدیاں گزری ہیں، یہ شیعہ قائد ہوئے ہیں، یہ حجر اسود تک کو توڑ کر یہ لے گئے۔ آخر میں یہ سعودی خاندان سے ان کی لڑائی ہوئی ہے، شریف مکہ وغیرہ، یہ بدترین مشرک تھے، وہ جو حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سامنے آپ نے یہ بات کہی کہ مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک بن جاؤ گے، لیکن اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع ہوگی اور تم آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے لیے اختلاف کرو گے اور وہ تم کو برباد کرے گی جیسے پہلے۔ اس کے مراد صحابہ کرام ہیں۔ کیا تمہارے اوپر تم یہ دین سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ عرب کے اندر شرک نہیں آئے گا، پوری تاریخ ہے، شاید چند صدیوں کے پورے خانہ کعبہ پر یہ مشرک اور شیعہ